الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ عقل اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے عادی بنیں۔ عقل اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے عادی بنیں۔ اور میں پھر اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ والا موضوع یہ دین کا اور اسلام کا حصہ ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے اپنی عقل کا استعمال کرنے والے بن جائیں۔ کس طریقے پر عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور اسلام کس طریقے پر عقل کو استعمال کروانا چاہتا ہے، یہ آج کے موضوع میں ہمارے سامنے تذکرہ آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تمہارے کا مطلب یعنی میرا اور آپ کا تذکرہ۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ایک ایک خاتون جن کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی ہے، ایک ایک بزرگ جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے یا بعد میں پہنچے گی، ان سے قرآن کریم کی یہ والی آیت آج خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو اتارا ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ آج کے اخبار کے اندر آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو میں اور آپ فوراً بھاگیں گے، فوراً دوڑیں گے، اخبار کو خرید کر لے کر آئیں گے، بڑے شوق سے پڑھیں گے کہ میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اخبار میں میرا نام آیا ہے، میں ذرا جان تو لوں اخبار میں میرے بارے میں کیا خبر آئی ہے۔ انسان اسٹیٹس پہ لگائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بتائے گا اور جانے گا کہ میرے بارے میں اخبار والوں کی، عام لوگوں کی کیا سوچ ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو ہم تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے بارے میں یہ ہوتا کہ اخبار میں تمہارا تذکرہ ہے، تو جو بے چینی، جو تجسس، جو خوشی، جو جاننے کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی، وہ قرآن کریم کی یہ آیت سننے کے بعد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ماننا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی اور اللہ کے کلام کی وہ عظمت نہیں ہے جس عظمت کے ہونے کے بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی بہت عظمت ہے، اللہ کی بہت عظمت ہے، لیکن ان باتوں کے ذریعے سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں واقعی عظمت ہے یا نہیں ہے، یا شیطان نے ہمیں مطمئن کر رکھا ہے۔ تو بہرحال انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کو اپنے تذکرے سے مناسبت ہوتی ہے، اور انسان اپنے تذکرے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اسی بات کو جو میں نے اخبار والی مثال دی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس آیت کو دوبارہ سنیں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن کریم میں نے تمہارا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کا تمام آسمانی کتابوں کا جو موضوع ہوا ہے وہ انسان اور انسان کی ہدایت کے تعلق سے ہی اس کا موضوع رہا ہے، اور قرآن کریم کا بھی موضوع انسان ہی ہے، اور انسان کی ہدایت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں کی گئی ہیں۔ لیکن اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ اللہ نے جس کتاب میں میرے اور آپ کا تذکرہ فرمایا ہے اس کتاب کو ہم کیا کبھی پڑھتے ہیں؟ اس کتاب کو کیا ہم کبھی کھولتے ہیں؟ اس کتاب میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تذکرہ کس انداز سے آیا ہے؟
قرآن کریم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم ایک آئینے کی مانند ہے، قرآن کریم ایک شیشے کی مانند ہے۔ انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، چاہے وہ کتنا بھی حسین و جمیل ہو، وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن شیشہ اس کو سچ سچ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر داغ ہے، اور اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ اور انسان شیشے کا دیکھا ہوا فوراً مان بھی لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح شیشے کی مانند بنایا ہے۔ اس میں ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اپنے چہرے کے، اپنے جسم کے، اپنے دل کے داغ دھبے دیکھنے چاہیے کہ میرے اندر کون سا دھبا ہے۔ ایک دن یہی والی آیت ایک بزرگ گزرے، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پڑھی، اور تابعین کا، بزرگان دین کا قرآن پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ نہیں تھا جو میرا اور آپ کا تھا کہ صرف عبادت کے لیے پڑھا کرتے تھے، حصول ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی نیت ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر جو قرآن کا اصل مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرنا، وہ اس سوچ کو ذہن میں ملحوظ اور تازہ رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا کرتے۔ تو جب انہوں نے یہ والی آیت پڑھی تو فوراً بے چین ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، میں کہاں پایا جاتا ہوں قرآن میں؟ اٹھایا قرآن، دیکھنا شروع کیا، اور قرآن کریم کی آیت پر نگاہ پڑی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر عبادت کرتے ہیں جاگ کر، اور صبح کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وفی اموالہم حق اس طرح کی آیتیں پڑھی۔ جب وہ دیکھا قرآن کریم میں اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ تو کہنے لگے اللہ سے لجاجت کے ساتھ، اے اللہ یہ تو بہت کامل ایمان والوں کا تذکرہ ہے، میں اس میں تو اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے طریقے پر قرآن کریم کو دیکھنا شروع کیا، اس میں بعد ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے علاوہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تو دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اور میں ان لوگوں سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک نئے طریقے سے دیکھنا شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے ایک آیت پر پہنچے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، اور ان کے دونوں طرح کے اعمال ہیں، بعض اعمال ان کے نیک ہیں اور بہت سے اعمال ان کے برے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ ان کے اوپر توجہ فرمائے گا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خوش ہو کر کہنے لگے کہ اللہ میں ان لوگوں میں ہوں، میرے اعمال نیک بھی ہیں، میرے اعمال بد بھی ہیں۔ تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، کبھی ہم بھی قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھیں اور قرآن کریم کی آیت پر رک جائیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، پھر اپنا چہرہ اس آیت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ قرآن میرے اوپر لعنت تو نہیں بھیج رہا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے، جو لوگ اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اس آیت میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ یہ والی جو رحمت قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو ملتی ہے، میں ان لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو قرآن کریم میں اپنا چہرہ ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے، قرآن کریم کو سمجھنے کے عادی بنیں، اپنی زندگی میں شامل کریں اس بات کو کہ ہمیں قرآن کریم کی 2-3 آیتیں ضرور روز سمجھنی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، جو موضوع آج ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں تقریباً 39 جگہ اللہ رب العزت نے انسانی عقل کو ٹارگٹ کیا ہے، انسانی عقل کو خطاب کیا ہے اور انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا مطالعہ ہے کچھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا مطالعے کی کیا حیثیت ہے، لیکن تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو میری محدود معلومات کے مطابق کسی اور مذہب کے اندر عقل کو استعمال کرنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔
اور شاید میرا یہ کہنا بالکل درست ہو کہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ عقل سے مت تولو مذہب، کوئی بات نہیں، تمہیں خلاف عقل لگ رہی ہے یہ بات، اس کے باوجود بھی مان لو۔ یہ قرآن کریم میں ہی طاقت ہے، یہ اللہ کے سچے کلام میں ہی طاقت ہے، یہ اسلام میں ہی طاقت ہے، یہ اسلام کی ہی شان و شوکت ہے کہ اسلام ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ لگاؤ اپنی عقل، افلا تعقلون، عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ ہم جو عقیدہ بیان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ میرا عقیدہ توحید بالکل عقل کے مطابق ہے، خلاف عقل ثابت کر کے دکھاؤ۔ عقیدہ رسالت عقل کے مطابق ہے، خلاف عقل ثابت کر کے دکھاؤ۔ عقیدہ آخرت عقل کے بالکل مطابق ہے، عقل کے خلاف اس کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے سامنے بھی یہی بات رکھنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں ایسی باتیں نہیں ہیں جو عقل میں نہ آئیں۔ اسلام نے جو دین پیش کیا ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پیش کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی طریقہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو اس کے نہ سمجھ میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خلاف عقل ہے۔ اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں، جو ماہر علماء ہیں، ان کے سامنے جا کر کے انسان اپنے سوالات رکھے، اگر پردے کے اوپر اشکال ہے وہ سوال رکھے، سودی نظام کی حرمت کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اعتراضات اور اشکال رکھے، پھر دیکھے کہ وہ اس کے جوابات دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے۔ ایک ایک چیز اسلام کی بالکل 100% عقل کے مطابق۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل اللہ رب العزت کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ جبھی تو قرآن کریم نے 39 مرتبہ قرآن کریم کے اندر عقل کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کو نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس بات کو ہمیں پورا سمجھنا چاہیے کہ عقل کو ہم اس حیثیت سے نہیں مانتے کہ جو چیز عقل میں آئے وہی صحیح، جو عقل میں نہ آئے وہ غلط۔ ہم اتنا کہتے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ عقل کو لگاؤ قرآن کریم کے اندر، لیکن اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے تابع کر کے ان دونوں کی روشنی میں عقل کو استعمال کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے عقل کا، اللہ نے جو نعمت عطا کی ہوئی ہے عقل کی، اس کا بھرپور استعمال کریں، دنیا میں بھی استعمال کریں اور دین کے معاملے میں بھی، اپنی آخرت کے معاملے میں بھی عقل کا بھرپور استعمال کریں۔ لیکن شرط یہ لگاتا ہے اسلام کے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ آپ کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، تب یہ عقل نہیں بہکائے گی۔ اور اگر ان دو قیدوں کے بغیر انسان نری اپنی عقل سے کام لے گا تو یہ عقل بھٹکا دے گی۔ اب میں آپ کے سامنے اس مضمون کو کھولنے کے لیے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ایک مثال ہے ہمارے سامنے شیطان کی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو اور شیطان کا واقعہ سنا ہوا ہے۔ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا جنت میں کہ جنت میں سب کچھ کھانے کی اجازت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ آگے دلیل بھی دینے لگا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا آپ کا حکم غلط ہے، نعوذ باللہ۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی ادنا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اعلیٰ ہوں، تو اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کرے؟ ایک سوچ یہ ہے، یہ عقل کا استعمال ہے، لیکن عقل کا استعمال قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اس عقل نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا۔ ایک چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور انہوں نے اس درخت کو جس سے منع کیا گیا تھا استعمال کر لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ نے پکار کر کے کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو وہاں پر دیکھیں شیطان لاجک پیش کر رہا ہے، عقلی دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں نے تو یوں کیا ہے، اس وجہ سے آپ کا حکم نہیں مان رہا ہوں۔ اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ان دونوں نے کوئی لاجک، کوئی عقلی دلیل، کوئی بات نہیں کی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً کہنے لگے اے اللہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہماری اس غلطی کو معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ دونوں نے عقل کا استعمال کیا، دونوں نے عقل کا استعمال کیا ہے، لیکن ایک کی عقل عقل سلیم ہے اور ایک کی عقل عقل خبیث ہے۔ اس نے نری عقل کا استعمال کیا، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو قرآن اور حدیث کے اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، سید الانس بھی ہیں، اور تمام اولاد کے یعنی تمام انسانوں کے جد امجد اور والد بھی۔ عقل کے استعمال کا فرق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ عقل ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ جب سیرت کو اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہم اس نظر سے نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی بھی خوبی کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب میں اپنی معمولی سی کوتاہی سی عقل دوڑاتا ہوں، اور ہر مسلمان کی جو سب سے پہلی عقل جانی چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی چاہیے، کہ سب سے زیادہ ذہین اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو نا، اور اگر آپ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جا رہی ہے تو آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، ہم اور آپ پھر اللہ کے نبی کو جانتے نہیں۔ جو بھی جانتا ہوگا، جس نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سخاوت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مثال اللہ کے نبی سے بڑھ کے نہیں ملے گی، ذہانت میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا، جنگی حکمت عملی جاننے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا، چست میں، چالاکی میں، دانائی میں، عقل مندی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جنگ کے موقع پر یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو کفار کی جماعت ہے اس کی تعداد کتنی۔ دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یا آپ کی جو ٹیم تھی، آپ کی جو فوج تھی، اس کے بارے میں جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، ایک تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، ایک کو پکڑ لیا۔ اب صحابہ نے اس کی تعداد ان سے جاننی چاہیے، اسے نہیں معلوم تھی، وہ غلام تھا، وہ روتا تھا، صحابہ جاننا چاہتے تھے، زور ڈالا کرتے تھے، وہ روتا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے بہت سارے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ایک وقت میں اونٹ کتنے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا 10۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فوج میں 1000 لوگ۔ یہ آپ کی ذہانت کی میں نے ایک مثال پیش کی۔ کتنی ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ عجیب و غریب ذہانت۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے نہایت ذہین ہوں، نہایت عقل مند ہوں، لیکن اپنی عقل کا استعمال اپنی دنیا بنانے، جائز طریقے سے منانے کے لیے کریں، اور اپنی دینی بلندی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی عقل کا استعمال کریں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک جگہ نمرود کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی۔ قرآن عجیب ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کریم کے بغیر انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اور اسے کیسے زندگی کا اصلی سکون اور مزہ مل سکتا ہے۔ میں بار بار اس جملے کو اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو احساس ہو، اور وہ ارادہ کریں کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے مزہ ہے، تو ہم بھی تو چکھیں آخر یہ کیا مزہ ہے۔ اللہ کرے اس مقصد سے ہم سنیں اس بات کو اور عمل کریں۔ قرآن کہتا ہے جب نمرود کی بادشاہت کا تذکر آتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ کو اس شخص کا واقعہ نہیں پہنچا، کیا آپ واقف نہیں ہوئے اس شخص کے واقعے سے کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے پروردگار کے سلسلے میں بحث کی؟ اور عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، بحث یوں کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بنا دیا، عقل خراب ہو گئی کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو سب کچھ ہوں، خدائی کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ان آتاہ اللہ الملک۔ ایک طرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بادشاہت دی، نعمتیں دی، تو خود ہی خدا بن بیٹھے، خود ہی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک طرف قرآن کریم سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نقل کرتا ہے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا ہے اور ان کو دعوت دی ہے اسلام کی، تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے تخت آ جائے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی اور ہواؤں کو بھی ان کے تابع فرما دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تخت کون لائے گا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے؟ تو قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا، بڑے دیو نے کہا،
انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کا یہاں سے اٹھنے کا جو ٹائم فکس ہے آپ اٹھ نہیں پائیں گے، میں اس سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن ایک دوسرے شخص نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس مفسرین کی تفسیر کے مطابق اسماء حسنی کا علم تھا، وہ جن نہیں تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جو جھپکے گی نا اس سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے موجود تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں هذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے میرے اوپر۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری کیسی شان ہے، میری کیسی شوکت ہے، میں کیسا طاقتور ہوں، میں کیسا زبردست حکمران ہوں۔ ایک یہ والی عقل حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کے کہتے ہیں ہذا من فضل ربی، میرا کیا ہے اس میں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اور یہ والے کام مجھ سے اس لیے لے رہا ہے لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ایک عقل یہ والی ہے اور ایک عقل وہ ہے کہ ذرا سی بادشاہتی، تو اب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں تو خود خدا ہوں، میرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ تو ایک ہے عقل سلیم اور ایک ہے وہی عقل خبیث۔ اب ہمیں اپنی عقل کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری عقل کون سی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایک مثال اور پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، کہ ان کے بیٹے کو میں نے بار بار سنا رکھا ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ بیٹے سے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا یہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ جائیں بے فکر ہو کر کے، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے اس طوفان سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں لا عاصم اليوم، بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا الا من رحم، جس پر اللہ رحم کر دے وہی بچے گا۔ یہاں پر رک کر میں تمام لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم ایسی یہ والی آیت اور جیسی آیت سنتے ہیں نا تو ہمیں ترس آتا ہے اور ہم بے وقوف سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو۔ کیسا بے وقوف تھا، نوح علیہ السلام کے سمجھانے سے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیسی نادانی اور بے وقوفی کی بات کری۔ لیکن قرآن اس نے تو بے شک کی نادانی کا کام، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ قرآن نے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا یہ جو واقعہ مجھے اور آپ کو سنایا ہے، یہ اس لیے سنایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جیسی سوچ تھی ایسی میری اور آپ کی بھی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی زندگی میں کوئی ایسا پہاڑ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہاڑ کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ پہاڑ ہمیں بچا کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے فضل پر ہماری اللہ کی رحمت پر نگاہ نہیں جاتی۔ میں اور کھول دیتا ہوں تاکہ اس پر تسلی ہو جائے۔ انسان کے گھر میں بیماری آتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بیماری آتی ہے۔ بیماری جب آتی ہے تو ایک غریب پر آتی ہے اور ایک مالدار پر آتی ہے۔ اکثر جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے ان کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نظر آ رہا تھا، مجھے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے پیسے ہیں، فلاں ہاسپٹل کے اندر دکھاؤں گا، فلاں اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنے اس نے کیس دیکھے ہیں، اتنوں کو شفا ملی ہے، میں وہاں جا کر کے دکھاؤں گا، ہو جائے گا 4-5 دن کے اندر سے۔ یہی تو وہ پہاڑ ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نظر آ رہا تھا، ہمیں وہ بیوقوف نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی اس والی آیت کی روشنی کے اندر ہم اپنے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بھی دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کہیں ہمیں اپنی نمازوں پر بھروسہ ہے، کہیں ہمیں اپنے عمروں پر بھروسہ ہے، کہیں اپنے حج پر بھروسہ ہے، کہیں شب قدر کی عبادتوں پر بھروسہ ہے، کہیں اعتکافوں پر بھروسہ ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا ہماری زندگی میں پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمت پر انحصار نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ بھی کر رکھا ہے، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بچ جائیں گے۔ ایک وہ والی سوچ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، اور ایک نوح علیہ السلام کی سوچ بیٹا نہیں، کوئی چیز نہیں بچا سکتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل کر دے۔ یہ ہے عقل سلیم اور یہ ہے عقل خبیث۔ یہ دو عقلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہاں پر رک کر بیچ میں بات آ گئی تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن کی بہت گہری گہری باتیں سنتے ہیں، بہت زبردست جھنجھوڑنے والی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں نا، جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس وقت انسان کی عقل کے اندر اور اس کی کھوپڑی کے اندر بات نہیں آتی۔ یہ بہت غور کرنے کا جملہ ہے، بہت غور کرنے کا جملہ ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تب اس کا اللہ کی طرف بھرپور رجوع ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو، میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں براہ راست دیکھا ہے
کہ بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے، عجیب و غریب ڈائیلاگ تھے، عجیب و غریب چلنے کا اسٹائل تھا، بیٹھنے کا اسٹائل تھا، کپڑوں کا اسٹائل تھا، بڑے بڑے بولتے، خدائی بولتے، جیسا ہم پہلے غیر مسلموں کو ہوا کرتے تھے، آج معاذ اللہ ہم مسلمانوں کے ہوتے ہیں 4 پیسے آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے چند ہی سالوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، 12 پہ جو سوئی تھی وہ 6 پہ پہنچ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا اور ہمیں دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور اس بات کو سن کر کے جن لوگوں کے یہ حالات نہیں گزرے ہیں وہ اس سے پہلے اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں کہ میں نے دیکھا کہ جن کو نمازیں پڑھنے کی فرصتیں نہیں ملا کرتی تھی، پھر ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، یہ بھی وظیفہ کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ حالات آ جاتے ہیں۔ اور ویسے انسان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، کیا کروں، میری آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن جب حالات کی مار پڑتی ہے، جب اللہ تعالیٰ رسی کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، تو جب انسان کی ایسی آنکھ کھلتی ہے کہ پھر نیند کے وقت میں ضرورت کے بقدر بھی نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ گولیاں بھی کام نہیں کرا کرتی، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ان حالات میں گھرنے سے پہلے نصیحت حاصل کرے اور اپنی عقل کو عقل سلیم بنائے اور عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل لے۔ تو عقل سلیم جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی عقل ہو، اس کے اخیر میں 2-4-5 منٹ میں یہ مضمون اور کھولنا چاہتا ہوں کہ عقل سلیم اللہ کی نظر میں صحیح معنوں میں عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے دنیاوی نفع کو بھی بھرپور حاصل کرے، لیکن دنیاوی نفع کے ساتھ آخرت کا نفع بھی حاصل کرے۔ ایک انسان وہ ہے کہ اس نے دنیا کا تھوڑا بہت نفع حاصل کر لیا۔ عام طور سے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایک انسان اتنا کما رہا ہے کہ اگر اس نے اتنا کما لیا ہے کہ 200-300 سال بھی زندہ رہے اور آج سے کمانا چھوڑ دے تو اس کے کھانے پینے پہننے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کما رہا ہے، وہ پھر بھی کمائے جا رہا ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ انسان کماتا رہے، حالانکہ اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ میری زندگی کے زیادہ سے زیادہ وقت، اگر وہ 50 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے تو شاید 20-30 سال بچے ہیں، اگر 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے تو 20-30 سال بچے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو معلوم ہے کہ اوسطاً جو انسان کی عمر ہوتی ہے 70-80 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ آج کل انسان پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کے جو عزائم ہیں اور اس کے جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ اس طریقے پر چل رہا ہے کہ اس کے سارے معاملات کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ والا انسان موت کو نہیں مانتا، یہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں 300-400 سال تک جیوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم موت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن یہ زبانی ماننا ہے۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے کوئی بتائے کہ ہمارا عمل آخرت کو ماننے والا ہے یا نہیں، عمل کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو ایک زندگی یہ ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اگر ہم اپنی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے تو ہمیں یہ آیت نظر آتی، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، کہ یہ زمین پھٹ جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات بیان ہو رہی ہے، کوئی قوالی نما کوئی بات ہو رہی ہے، جیسے کوئی شاعر کی شاعری، پھٹ جائے گی، ٹھیک۔ ہم کبھی ذہن نہیں لگاتے کہ زمین پھٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں زمین کے چند گز کا حصہ پھٹ جاتا ہے، اس علاقے کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں بھوج کے اندر جو زلزلہ آیا تھا گجرات کے اندر، کہ وہاں پر جن لوگوں نے دیکھا تھا، زلزلہ دیکھنے کے بعد کتنی بڑی تعداد ایسی تھی کہ ان کے حواس اڑ گئے تھے اور وہ گونگے بہرے ہو گئے تھے، وہ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتے تھے اگر ان سے کوئی بات کیا کرتا تھا۔ جو لوگ زلزلے دیکھتے ہیں، حادثات دیکھتے ہیں، اللہ فرمانے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا، ایک خطہ نہیں، ساری کی ساری زمین، سارا کا سارا آسمان سب فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اشارتاً یہ کہنا چاہ رہے ہیں، عقل سلیم والوں کو اس آیت کے ذریعے سے بات نظر آنی چاہیے، اور یہ آتی ہے کہ میں جو بلڈنگ بنا رہا ہوں کہاں بنا رہا ہوں؟ زمین پر۔ میری فیکٹری کہاں ہے؟ زمین پر۔ میری ساری کی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ زمین پر۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں زمین ہی ختم ہو جائے گی تو کیا باقی رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے عمل کرو جو ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی، وہ ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر ان باتوں کے ذریعے سے انسان اپنی عقل سلیم کا استعمال کرے تو صاف سمجھ میں آ جائے گا، یہ عقدہ ہمارے اوپر کھل جائے گا کہ ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم عارضی طور پر آئے ہیں، مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے۔
اور ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور یہاں سے جانا ہے اپنے اس مقام پر جہاں سے ہم آئے تھے. ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا, اس مقام پر ہمیں جانا ہے. ہر انسان جب دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی واپسی کی ٹکٹ وہ کٹوا کر کے لے کر کے آیا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس انسان کو نہیں معلوم کہ میری واپسی کی ٹکٹ کس جگہ سے ہے, کتنے بجے ہے, کون سے دن ہے, لیکن انسان کو جس دن پیدا کیا جاتا ہے اسی دن اس کی واپسی کی ٹکٹ بھی فکس کر دی جاتی ہے, کنفرم کر دی جاتی ہے. اس کے باوجود جس انسان کو یہ بات معلوم ہے مجھے واپس جانا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے, سمجھ میں نہیں آتا پھر نماز کیسے چھوٹ رہی. جس کو یقین ہو کہ مجھے واپس جانا ہے اور واپس جانے کے بعد یہ دولت تو کام نہیں آئے گی, یہ زبان کی تیزی تو کام میں نہیں آئے گی, یہ عقلی جو دلیلیں ہیں, یہ جو لنترانیاں ہیں, یہ جو خیالات ہیں, یہ جو اپنے عہدے کا استعمال ہے, یہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں, یہ جو دنیا میں جال بنے ہوئے ہیں, یہ فرشتوں کے سامنے تو نہیں بنے جا سکتے. یہ اللہ کے سامنے تو بہکاوے, یہ بہانے بازی اللہ کے سامنے تو نہیں چلنے والی. تو پھر کس سوچ میں, کس غلط فہمی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں, لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اگر ہم نے صرف اپنی دنیاوی زندگی کو مقصد بنایا ہوا ہے اور ہم دنیاوی زندگی اس طور پر گزار رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی گناہ کر رہے ہیں, ایک بھی کسی گناہ کے اندر جان بوجھ کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں, ہم عقل مند نہیں ہیں, مہا بیوقوف ہیں. کہ دنیا کے چند سالہ, چند ٹکوں کے فائدے کے لیے سود لے رہا ہے مسلمان, معلوم ہونے کے باوجود یہ حرام ہے, لیکن پھر بھی 1-2 سال کے فائدے کے لیے. کتنے لوگ اگر اپنی زندگی کے اوپر غور کریں, یہ کوئی طنز کے لیے, طعن و تشنیع کے لیے نہیں کہی جا رہی, اللہ جانتا ہے, یہ صرف اس نیت سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے بھائی یہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنی بلڈنگوں کو بڑھانے کے لیے, اور وہ چھوڑ کے کس کے لیے جائیں گے؟ اولاد کے لیے. اور اولاد استعمال کرے گی, اور جن کی اولادوں کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت بغیر تربیت کے مل جاتی ہے, وہ اس کی کبھی قدر نہیں کرتی. وہاں سزا کون بھگتے گا؟ حرام طریقے پر جو دولت کمائی تھی مزے یہ کریں گے اور سزا ہم بھگتیں گے. اگر انسان ذرا بھی عقل لگا لے تو دین کا ہر حکم, دین کا ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ آخرت کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے, دنیا کا فائدہ پہلے ہوتا ہے. اور گناہ کرنے کے اندر دنیا کا نقصان انسان پہلے اٹھاتا ہے, آخرت میں بعد میں اٹھائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقلوں کا استعمال کریں اور اپنی عقل کو دین کے رنگ میں رنگ دیں. کہ اسلام نے یہ کہا کہ جھوٹ حرام ہے, جھوٹ میں نقصان ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو 5,000 کا فائدہ ہے, لیکن ہم یہ دل میں اتار لیں, بٹھا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے اسلام یہ کہتا ہے تو فائدہ اسی کے اندر ہے. ہم نہ جانے ہماری عقل میں یہ والا پہلو کیوں نہیں آتا کہ ہمارے اندر عقل زیادہ ہے یا اللہ نے جو قرآن میں حکمت اتاری ہے اس میں زیادہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ حرام ہے, تو ہماری یہ اتنی سی عقل یہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے, یا قرآن میں جو اللہ نے علوم اتارے ہیں وہ زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کریں گے, وہ زیادہ بہتر سمجھائیں گے. حرام ہے تو بس ہم سمجھ لیں کہ نقصان ہے. نماز چھوڑنے کو قرآن منع کرتا ہے, کہتا ہے نماز میں بہت سارے فائدے, مان لیں. بدلنا پڑتا ہے, زندگی کو بدل دیں. اور کتنے موقعوں کے اوپر انسان اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے. تو اللہ کے لیے میں نے جو سارا موضوع بیان کیا تو اس لیے بیان کیا کہ اپنی عقل کا استعمال کرنا سیکھیں. اللہ نے جو عقل دی ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جب جہنم میں داخل کریں گے تو ان کا قول سنا کر میں آپ کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرشتے کہیں گے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں سن لیتے اور عقل کا استعمال کر لیتے تو آج ہم جہنم میں داخل نہ ہو. تو آج ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اللہ کے لیے ہم اپنی عقل کا استعمال کریں. جو زندگی گزر رہی ہے گناہوں کے